اور یہ تینوں پیغمبر بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر ہیں۔ اس سے پہلے یہ انعامات کو یاد کیا کرتے اور کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو خطاب کیا اور اپنے انعامات یاد کرائے تاکہ یہ دین اسلام کی طرف آئیں اور ان کے دین اسلام کی طرف آنے کے نتیجے کے اندر عوام الناس کے لیے دین اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 40 نمبر آیت ہے، اور یہاں سے لے کر آگے کئی رکوعوں پر مشتمل پہلے پارے کے آخر تک آیت نمبر 143 ہے، وہاں تک یہ تقریباً بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف مختصر سا ہو جائے۔ یا کا معنی تو اے ہے، اور بنی یہ اصل میں بنین تھا، اور بنین یا بنون کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور ابن کی جمع ہے، ابن کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، عیسی ابن مریم۔ ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، اور بنون یا بنین کا معنی بیٹے، اور جب اس کی نسبت اضافت ہوئی اسرائیل کی طرف تو یہ نون آخر میں اضافت کی وجہ سے ساکت ہو گیا۔ تو یا بنی سے مراد بیٹے، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب ہے، یعقوب بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہوا ہے، اور دوسرا نام آپ کا اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، وہاں پر اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی ہے اور آگے جو اولادیں چلی ہیں، تو ان ساری اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی نسل۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اس کے اندر کافی نسلیں پیدا ہوئیں، کافی لوگ پیدا ہوئے، اور یہ کافی عرصے تک یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ دنیا کے اندر چھائی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل والوں کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سیادت اور قیادت اور بادشاہی عطا فرمائی، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوائی عطا فرمائی۔ تقریباً کہتے ہیں کہ کم و بیش 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمائے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء ان میں تشریف لائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، ان 4 میں سے جو 3 کتابیں ہیں وہ انہی بنی اسرائیلی سلسلے کے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، اور یہ تینوں پیغمبر بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آپ سمجھیں کہ 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں اس قوم والے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، بلکہ ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ اس کی نظیر پھر اگلوں پچھلوں کے اندر نہیں ملتی۔ ہوا کی پر بھی ان کی حکومت تھی، جنات پر ان کی حکومت تھی، جانوروں کی پر ان کی حکومت تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی پر انعام تھا۔ تو بنی اسرائیل سے مراد ہے وہ نسل اور وہ قوم کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد آگے چلی۔ اور بنی اسرائیل کو خاص طور پر قرآن مجید کے اندر مخاطب کیوں کیا گیا، اور بار بار قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے اندر کافی سارے یہود کے قبائل پہلے سے آباد تھے، اور یہ اس وقت سے یہ لوگ آباد تھے کہ جب بخت نصر نے ان کو جلا وطن کیا تو ان میں سے کئی قبائل نے حجاز کا رخ کیا، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، اور وہ جس علاقے کے اندر تشریف لائیں گے اس علاقے کی جو صفات بیان کی ہیں، اس صفات کے شہر کی تلاش میں تھے کہ وہ صفات والا شہر ہمیں ملے تاکہ وہ پیغمبر جب تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ چنانچہ یہ چلتے چلتے حجاز کے علاقے کے یثرب علاقے کے اندر پہنچے جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری کھجوروں کے باغات ہیں اور پتھریلی زمین ہے آس پاس کے، اور وادیوں کے اندر کھجوروں کی کاشت کی ہوئی ہے۔ تو چونکہ تورات وغیرہ کے اندر یہ موجود تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں وہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے کہ جس علاقے کے اندر کثرت کے ساتھ کھجوروں کی پیداوار ہوگی۔ تو انہوں نے دیکھا اور پہچانا اور یہ سمجھا کہ یہی وہ شہر ہے، یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، تو اس وجہ سے یہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہود کے بڑے بڑے 3 قبائل وہاں پر آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو نذیر کا تھا، دوسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا، اور تیسرا قبیلہ بنو قینقاع کا تھا، اور اس کے علاوہ 2 قبائل اور تھے کہ جو یمن کے علاقے سے وہاں ویسے آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ اوس کا تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج کا تھا۔ یہ اوس اور خزرج والے یہ زیادہ تر بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اور چونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو لہذا بنی اسرائیل والوں کا جو یہودی قبائل تھے ان کا ان کی پر روب ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس آسمانی تعلیمات ہیں اور ان کے پاس دینی تعلیمات ہیں، اس وجہ سے وہ ان سے مروب ہو کر رہتے تھے، اور ویسے بھی یہود کے قبائل کے اندر مالداری زیادہ تھی تو اس وجہ سے بھی ان سے متاثر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار اس لیے خطاب کیا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کی طرف اہل عرب کی نظریں ہوتی تھی کہ اگر یہ پیغمبر آخر زمان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبر برحق ہیں، اور اگر یہ تصدیق نہیں کرتے تو پھر ان کو شبہ رہتا تھا، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ عوام الناس کے اندر کوئی بات نئی آ جائے تو وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علماء اور پیشوا جو لوگ ہیں وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو خطاب کیا اور اپنے انعامات یاد کرائے تاکہ یہ دین اسلام کی طرف آئیں، اور ان کے دین اسلام کی طرف آنے کے نتیجے کے اندر عوام الناس کے لیے دین اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے، اور اگر یہ دین اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کے لیے رکاوٹ بنتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو خطاب کیا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے نا، سورہ بقرہ ویسے بھی مدنی سورت ہے، یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر زیادہ تر روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے، اور آگے جو سورہ آل عمران ہے اس کے اندر زیادہ تر روح سخن جو ہے وہ نصارہ کی طرف ہے، اور یہ نسلی اعتبار سے بنی اسرائیل تھے اور مذہبی اعتبار سے کچھ یہود تھے اور کچھ عیسائی تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، کہیں ان کے انعامات کا ذکر آتا ہے، کہیں ان کے پاس بھیجے جانے والے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، کہیں ان کی پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر آتا ہے، کہیں ان کی پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آتی تھی ان کا ذکر آتا تھا۔ تو یہ بار بار اس لیے ہے تاکہ اس کے نتیجے کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ضمناً قرآن مجید کا اسلوب اور انداز ایسا ہے
کہ جس کے اندر ساری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا ہے، یعنی جو میں نے انعام تمہارے اوپر کیے ہیں، انعامات کیے ہیں، ان انعامات کو یاد کرو۔ انعامات کو یاد کرنے کا قرآن مجید کے اندر حکم اس لیے دیا گیا ہے، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اگر صحیح طریقے سے انسان یاد کرے تو انسان کے دل کے اندر احسان شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کی طرف انسان توجہ اور دھیان نہ کرے تو ایسی صورت کے اندر بہت ساری نعمتوں کی ناشکری ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان ایک نعمت سے محروم ہوتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ خدا نخواستہ کسی آدمی کی پر بیماری آ جائے یا کسی آدمی کا حادثہ پیش آ جائے اور اس کے اندر اس کے بازو یا ٹانگ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد پھر اسے اپنے روٹین کے کاموں کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بازو یا یہ ٹانگ یا یہ میری انگلی یا میرا فلاں عضو جو ہے یہ کتنا قیمتی تھا اور کتنا میرے لیے مفید تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار انعامات کو یاد کراتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انعامات سے محرومی کے بعد پھر اس کا احساس ہو، اس سے پہلے انعامات کو یاد کیا کرتے اور کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو میرے ان انعامات کو۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ دوسری جگہ پر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور ان انعامات کے اندر بڑا جو انعام تھا وہ دو تھے، ایک ملوکیت، بادشاہت، سلطنت، اقتدار اور دنیاوی جاہ و جلال، اور دوسرے نبوت اور دینی پیشوائی اور آسمانی تعلیمات۔ تو فرمایا کہ ان انعامات کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہ جو وعدہ ہے اس وعدے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے اندر 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر 12 نگران مقرر کیے، اور وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، تو یہ تو تمہارے طرف سے وعدہ ہونا چاہیے پورا۔ اور میرا وعدہ کیا ہے؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا۔ تو جیسے ان کو حکم تھا کہ اللہ کے وعدے کو پورا کریں، ایسے ہی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم اس عہد کو پورا کریں، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش کا وعدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا فرمائیں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات کے ذریعے سے پہچان چکے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اتنا واضح طور پر پہچان لیا۔ لیکن پہچاننے کے باوجود بھی مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کے پیغمبری کے اوپر ایمان لے آیا تو پھر ہمارے نذرانے ہمیں نہیں ملیں گے، ہمارے عقیدت مند ہم سے بدظن ہو جائیں گے، ہمارے دنیاوی جاہ اور مال کے منفعت کے اوپر زد پڑے گی، ہمارے یہ جاہ و جلال اور ہماری یہ پھر ریاست کون مانے گا؟ تو اس وجہ سے وہ باوجود پہچاننے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی عقیدت اور لوگوں کی بدظنی سے نہ ڈرو، اور لوگوں کے مال و متاع اور نذرانوں کے فوت ہونے سے نہ ڈرو، بلکہ خاص مجھے سے ڈرتے رہو اور میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ لوگوں کی خوف کو جگہ نہ دو، لوگوں سے یہ خیال نہ رکھو کہ وہ بدظن ہو جائیں گے تو ہمارے نذرانے فوت ہو جائیں گے۔ اللہ دینے والا ہے اور اللہ سے ہی ڈرو۔ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔
فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔